الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم مشاغل کے بارے میں یعنی ہابی کے بارے میں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب سے کچھ مفید مشورے لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی دماغ پر اس کے مشاغل کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی یہ نیچرلی بڑی ضرورت ہے دماغ کے لیے۔ ایک تو ریسٹ مل جاتا ہے دماغ کو، یعنی 24 گھنٹے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، فزیکل یا نوکری ملازمت کرتے ہیں یا تعلیم لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں ریسٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ کوئی گیپ آتا ہے تو اس میں انسان کا دماغ جیسے سونے سے بہتر ہوتا ہے، ایسے اسپورٹس سے مختلف مشاغل ہیں، ان سے دماغ فریش ہوتا ہے اور ٹینشن کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقفہ ہے، اگر انسان بہتر کام کر سکتا ہے۔ ایسے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، جیسے گیم کو اگر کرتا ہے تو بچے نشے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ معلوم نشہ کتنا عام ہے، کیونکہ گراؤنڈ ہے نہیں کھیلنے کے لیے، بچوں کو ترغیب کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے مشغلے مختلف جو ہیں وہ بھی ضروری انسانی صحت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں کون سے مشاغل ہیں؟ یعنی اسپورٹس ایک تو ہے جو بہت تھوڑے لوگ جو اسپورٹس میں جاتے ہیں، باقی جم ہے جیسے نوجوان طبقہ جاتا ہے تھوڑا، ایسے پھر لوگ تاش کھیلنے والے بھی لوگ ہیں، وہ تو وقت کا ضائع ہے، لیکن چلو اس سے بھی ریفریشمنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میوزک سے ریفریش اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے ڈرائنگ ہیں، پینٹنگ ہے، عورتیں جو ہیں وہ کھانا پکاتی ہیں۔ کھانا پکانا بھی ایک جو ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے، مطلب ایک شوق کی بات ہے۔ کسی صفائی کا ہے، کسی کو گارڈننگ کا ہے، پھول لگانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تو جو کچھ نہ کچھ ٹائم ڈیلی نہیں تو دوسرے دن مشاغل کو ضرور کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ مشاغل میں ڈاکٹر صاحب زیادہ وقت دینے سے نقصانات بھی ہیں؟ ہاں، ظاہر ہے کئی لوگ اب سارا دن ہی لگے رہتے ہیں، مطلب کوئی گیم کرنے لگے یا تاش کھیلنے لگے یا اور کسی چیز میں لگ جائیں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور مالی طور پر یا اگر آپ مشاغل میں ٹائم ضائع کریں گے تو آپ جو ہے باقی ڈیوٹی اپنی پوری نہیں کر سکیں گے، تو پھر آمدنی کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کھیلوں میں، اسپورٹس میں، یہ بھی ایک ہار جانے کا خوف، فرسٹ کون آ گیا، ریفری کے بھی جو کہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ایک پارٹ گروپ پسند کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو چلو پھر اس کے علاوہ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ اپنی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں اس میں بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مشاغل کے لیے حکومت کی بھی کیا کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ حکومت کے لیے یہی ہے، ایک تو پراپر جگہ بچوں کے لیے خاص طور پر یا لوگوں کے لیے اسپورٹس کا لیے نا جگہ ہونی چاہیے، اور اسپورٹس کے لیے گراؤنڈ ہونے چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں کوئی نہ کوئی نا پرائیویٹ ملازمتیں جو ہیں ان میں کوئی اسپورٹس کی سیٹیں ہوتی ہیں، جیسے داخلے کے لیے کالجز میں داخلے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی کوئی نہ کوئی ان کے لیے انسینٹیو ہو۔ تو ورنہ پہلے تو آپ کو پتہ تعلیم کے اسپورٹس کے بیس پر داخلے کالجوں میں ملتے تھے۔ ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بچوں کے مشاغل میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کوئی؟ ہاں بالکل، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ ٹائم دیں بچوں کو۔ کوئی لوگ بچے درسوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی صبح جاتے ہیں رات تک ادھر لگے رہتے ہیں، تو ان کا ذہن ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اس لیے جو ورک شاپ پر ہم دیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، وہ صبح استاد کے پاس جاتے ہیں، موٹر سائیکل مکینک یا کسی ورک شاپ پر یا دکان پر بیچارے ملازم غربت کی وجہ سے آج کل بچے وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ رات ان کو ہو جاتی ہے، تو ان کا ذہن ہمیشہ کے لیے وہ بند ہو جاتا ہے، مطلب بڑا لمٹڈ، اور ڈپریشن، انگزائٹی ایسے بچوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو شام کو بچوں کو جو کام کرتے ہیں ایسی جگہ پر، ورک شاپوں میں یا کسی جگہ پر، تو ان کو عصر سے مغرب تک یا ایک ڈیڑھ گھنٹہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے ٹائم، تاکہ وہ کھیل لیں، ان کو بھی نارمل لائف جو نا پیٹرن لائف کا وہ نارمل ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مشاغل میں اداروں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہاں نہیں، پہلے تو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے کی واپڈا کی مختلف ٹیمیں ہوتی تھیں، اداروں نے رکھی ہوئی تھیں، ان کو وہ ملازمت بھی دیتے تھے اور کافی ان کی فائنانسنگ کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری ہاکی پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ اداروں کی ٹیمیں اب ختم ہو گئی ہیں، واپڈا کی ٹیم ہوتی تھی اور ایسے ہی مختلف جو ادارے تھے، لیکن ایسا وہ کیونکہ ان کو انسینٹیو نہیں ملتا، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، وہ اپنے طور پر سارے اخراجات کھلاڑی اگر برداشت کر بھی، جن کے بچے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، ان کے لیے زندگی پل آن کرنا بڑا مشکل ہے، آگے زندگی گزارنا۔ جی سامعین، آپ نے آج بہت مفید باتیں سنی مشاغل کے بارے میں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔